اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ سڑک کی جانب بڑی تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ اچانک اسے ایک رکشہ اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، جسے اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ رکشے کے رکتے ہی وہ اس میں بیٹھ گئی، پھر اسے دارالامان کی طرف چلنے کو کہا۔ کپڑے پھٹے ہونے کی وجہ سے رکشے والا بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دارالامان کے گیٹ پر پہنچ چکی تھی۔ وہاں اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو کہ میں ایک گائنی سرجن تھی، اور اسی سلسلے میں ہسپتال کی جانب سے ہماری نزدیکی 3 سے 4 دیہی علاقہ جات میں 5 ماہ کا پروجیکٹ ہمیں دیا گیا۔ ہر ڈاکٹر سروس کے پہلے ہی سال یہ ورک کرتا تھا، سو میرا بھی یہاں یہ پہلا سال تھا۔ تب ہی اس بار کی ٹیم میں میرا نام بھی شامل تھا۔ پھر ہم وہاں گئے تو وہاں بہت سے لوگوں سے میری بہت اچھی سلام دعا ہو گئی۔ انہی میں ایک 10 سال کی تعبیر نام کی لڑکی، جس نے اس دوران ہماری اچھی خاصی مدد کی، وہ میری یادداشت میں مقیم تھی۔ وہاں سے واپسی پر میں رفتہ رفتہ اپنی معمولات زندگی میں بس کبھی کبھار ہی صحیح ان سب کو یاد کر بیٹھتی تھی۔ چند ماہ بعد ہی میری شادی ہو گئی، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے 8 سال گزر گئے، اور اس دوران میں ایک دارالامان سے بھی وابستہ ہو چکی تھی۔ ایک دن جب حسب معمول میں ضرورت کی اشیاء دینے دارالامان آئی تو وہاں پر موجود عورتوں میں ایک شناسا سا چہرہ ابھرا۔ پہلے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے، لیکن پھر میں نے ایک گہری نظر ڈالی تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں، یہ وہی جانا جانا سا چہرہ ہے جو سالوں سے میرے دل میں بسا تھا۔ میں تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ بیٹا تم یہاں؟ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم حیران ہو گئی اور بولی کہ منیبا باجی آپ؟ اس کے آگے اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ شاید وہ مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں، لیکن تم یہاں کیسے؟ میرے اس سوال پر وہ رونے لگی۔ میں نے اس کو گلے سے لگا لیا تھا اور اس کو تھوڑی تسلی ہوئی، کیونکہ مجھے وہ بہت زیادہ دکھی لگ رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر اور فکر ہونے لگی، اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم یہاں کیسے آئی ہو؟ اس کی موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی معصومیت نے میرا دل مو لیا تھا۔ وہ سراپا نور تھی یا سراپا حسن، میں اس کے حسن کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی، اور وہ 18ویں سال کی ایک حسین سی گڑیا تھی۔ وہ معصومیت سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی کہ باجی جی، میں آپ کو کیا بتاؤں؟ آپ تو جانتی ہیں شروع سے ہی میں نے ایک یتیموں والی ہی زندگی گزاری ہے۔ میرے ابا کی موت کے بعد میری پھپھو مجھے اپنے گھر لے آئی تھی، لیکن ان کے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ پھپھو بھی چل بسی۔ میں اس گھر میں بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ ہر شخص کا چہرہ مجھے عجیب لگنے لگا۔ اس گھر میں کوئی بھی میرا اپنا نہیں تھا۔ ایک میری پھپھو کی ساس ہی تھی جو میرا خیال رکھتی تھی اور مجھے بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔ میرے انکل اور ان کے بھائی بہت بڑے بزنس مین اور اپنے علاقے کے بہت بڑے بدماش بھی تھے۔ ایک رات ہمارے گھر میں ایک تقریب چل رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ ہی پڑھ رہی تھی کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ بجلی جاتے ہی میرا دل لرزنے لگا۔ میں کمرے سے نکل کر باہر بھاگی، مگر دادی کی کمرے کے قریب جیسے ہی میں حال میں پہنچی تو وہاں میری ٹکر کسی مرد سے ہوئی، اور اسی لمحے بجلی بھی آ گئی۔ اس شخص نے میرا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ میں نے بھی اسے ایک نظر دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک 70 سے 80 سال کا بوڑھا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی الٹے قدموں دوڑی۔ میں وہاں سے لوٹ تو آئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس سب کے نتیجے میں میری پوری زندگی بدل کے رہ جائے گی۔ اور اگلے چند روز کے بعد ہی جب میں انکل کو چائے دینے گئی تو انہوں نے مجھے ایک ایسی بات کہی کہ میری روح تڑپ کر رہ گئی۔ انہوں نے مجھ پہ حکم صادر کر دیا کہ اگلے ہفتے تمہارا سیٹھ طفیل کے ساتھ نکاح ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون سیٹھ طفیل؟ میرے انکل نے مجھے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں اس طرح سوال نہیں کرتی۔ خیر، تم نے پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں، وہی سیٹھ طفیل جس سے اس رات تمہاری ٹکر ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے چائے کا کپ فرش پر گر گیا۔ انہوں نے میرا رد عمل دیکھ کر میری جانب آگ برساتی نظروں سے دیکھا۔ میرا پورا جسم خوف سے لرزنے لگا تھا۔ میں وہاں سے الٹے قدموں دوڑتی ہوئی اپنے گھر میں آ گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے اپنی کاروباری ڈیل کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی تو کرتے تھے۔ پہلے بھی ایک دفعہ وہ مجھے اپنی بزنس ڈیل کے لیے استعمال کر چکے تھے۔ میرا نکاح کسی ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن عین وقت پر اس کی بیوی پہنچ گئی اور یوں میں بچ گئی۔ جب اس شخص کا مجھ سے دل بھر جاتا تو وہ مجھے طلاق دے کر ان کی گھر چھوڑ جاتا، مگر خدا کا شکر ہے کہ میں محفوظ رہی۔ مگر اب میں بے بسی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس گھر سے بھاگ جاؤں یا پھر خودکشی کر لوں۔
मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। दिल किसी गहरे समुंदर की लहरों की तरह बेबाक होकर तड़प रहा था। मैं पढ़कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन ये लोग मेरे साथ इस तरह का जुल्म कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद दादी कमरे में दाखिल हुई। वो एक इंतहाई नेक दिल खातून थी। उन्होंने अपने हाथ में कपड़ों का एक थाल उठा रखा था। वो मेरे पास आई और बोली कि कल तेरा निकाह है, बच्ची से जोड़ा आया है, तुम्हारे निकाह का है। मैं इनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, दादी आप तो ये जुल्म न करें। मेरे साथ इनकी आंख से भी खामोशी से एक आंसू गिरा था, जिसे मैंने महसूस कर लिया था। वो भी इनके जुल्म की सताई हुई थी। उन्होंने कहा, बेटा तेरे अंकल बहुत जालिम है। यहाँ तेरी जैसी मासूम बच्चियों की कोई जगह नहीं है। तेरे अंकल तो चंद एक बार अपनी बीवी को भी इस्तेमाल कर चुके हैं। इनके बिजनेस के आगे हमारी कोई औकात नहीं। अगर तूने जिनका ना किया तो वो तुझे मार डालेंगे। इनके एक एक लफ्ज़ में सच्चाई थी। मैं इनके आगे हाथ जोड़ने लगी कि किसी तरह मुझे वो यहाँ से निकाल दें। मैं उम्मीद भरी नज़रों से दादी की जानब देख रही थी जब उन्होंने कहा कि बेटा एक रास्ता है, और फिर मैं खामोशी से इनका मुंह तकती रह गई। जानती थी वही मुझे इस चुंगल से निकालेंगी। शाम को जैसे ही सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हुए, दादी मेरे कमरे में आई और मुझे एक बुर्का उड़ा दिया और कुछ पैसे भी दिए, और साथ ही मुझे लेकर घर के पिछले बरामदे की चली आई, जहाँ एक खुफिया दरवाज़ा था। इस घर से बाहर निकलते वक्त दादी ने मुझे कहा कि मैं नहीं जानती कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस जुल्म का शिकार नहीं होने दूंगी। इन पैसों से तुम आराम से किसी दूसरे शहर भी जा सकती हो, हॉस्टल में भी रह सकती हो, अब तुम कहीं भी चले जाना, लेकिन वापस यहाँ पर मत आना। मैं इस वक्त दादी की बेहद मशहूर थी। एक आखिरी बार इनके सीने से लगी, क्योंकि एक वही थी जिन्होंने मुझे अपनी बेटियों की तरह पाला था। खैर मैं वहाँ से निकल तो आई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझे कहाँ जाना है। काली अंधेरी रात थी। हर तरफ खामोशी थी। मैं तेज़ तेज़ चल रही थी, क्योंकि मुझे खौफ था कि मैं कहीं फिर इस वहशी शख्स के कब्जे में ना आ जाऊं। चलते चलते मैं आखिरकार सड़क पर पहुंच आई थी। सड़क क्रॉस करते हुए मेरी टक्कर एक मोटर बाइक वाले से हो गई, जिसने मुझे देखते ही अंदाज़ा कर लिया कि मैं अकेली हूँ। यूँ इसने मुझे काबू करना चाहा तो मैंने रोड पर दूसरी जानब दौड़ लगा दी। वो संभल ही न सका। मेरे भागने पर इसने बाइक साइड पर खड़ी की और मेरे पीछे दौड़ पड़ा, मगर मैं इससे फासले पर थी, और इज्जत की खातर जाने कहाँ से टांगों में इतनी जान आ गई कि मैं इतनी तेज़ी से दौड़ रही थी कि कुछ दूर जाकर जंगलात का सिलसिला चल निकला, और मैं अंधाधुंध भागती इन्हीं जंगलों में घुस गई। वहाँ भी काफ़ी दूर तक मुझे अपने पीछे कदमों के धमकने की आवाज़ सुनाई देती रही, मगर फिर रफ्ता रफ्ता इस आवाज़ में कमी होने लगी, मगर मैं फिर भी ना रुकी, और काफ़ी देर भागते रहने के बाद मैं एक सड़क पर पहुंची और वहां चलती गाड़ियों और रक्षों में से एक रक्शे में बैठ गई, और मेरे मुंह से न जाने क्यों बेसाख्ता निकल गया कि भैया मुझे दारुल अमान जाना है। वो बार बार मुझे देख रहा था, क्योंकि मेरे कपड़े और बुर्का भी फट चुका था। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो मुझे एक दारुल अमान के दरवाजे पर छोड़ आया। अभी मुझे यहाँ आए 1 माह भी नहीं गुजरा था कि आप आ गई। इसकी चमकती आंसू से भरी निगाहें मेरे दिल में उतर रही थी। मैं इसे सीने से लगा लिया और कहा कि तुम्हें अब फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से मेरे पास बिल्कुल महफूज हो। मेरी बातों और मेरे खलूस से शायद इसे कोई अनजाना सा तहफ़्फ़ुज़ महसूस हुआ था, क्योंकि इसके आंसू और इसका खौफ कम हो गया था। मैं इसे अपने घर ले आई थी। थोड़ी ही देर बाद मेरा शोहर घर आ गया। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, मैं और ताबीर ड्राइंग रूम में बैठे थे। वो ताबीर को देखकर चौंका और बोला कि ये कौन है। मैंने इसे आंख के इशारे से खामोश रहने का कहा तो वो फौरन चुप हो गया। तब मैंने इसे बस इतना बताया कि ये मेरी जानने वाली है और अब यहीं रहेगी। इसने यकदम चौंक के सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर खामोश हो गया। मैं जानती थी कि इसे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। थोड़ी ही देर बाद कमरे में जाते ही ज़ुहैर ने मुझ पर सवालों की बारिश कर दी। ये कौन है, कहाँ से आई है, यहाँ क्यों रहेगी, और तुम्हारी क्या लगती है। तब मैंने इसे बताया कि 8 साल पहले जब हम एक टीम के साथ काम के सिलसिले में गांव में कुछ दिन रहने गए थे, तो इस लड़की का घर बिल्कुल हमारे बराबर में था। ये अक्सर मेरे पास छोटे मोटे काम के लिए आया करती थी। तब से ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, और अब ये हमारे साथ रहेगी। मैंने ताबीर की सारी मुश्किलात के बारे में ज़ुहैर को बताया। वो एकदम गुस्से में बोला, ये तुमने क्या कर दिया। अगर इसके घर वाले जहाँ तक आ गए तो तुम्हें और मुझे जान से मार डालेंगे। मैंने इसे समझाया कि ये शहर है, और हम इतने भी गए गुजरे नहीं कि वो इस तरह इस बच्ची पर जुल्म करें, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। लेकिन वो किसी तौर पर मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था।
وہ کہہ رہا تھا کہ کل کو کوئی اور اونچ نیچ ہو گئی، سب سے زیادہ نقصان ہم دونوں کا ہوگا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا، انسانیت کے ناطے ہی صحیح اسے یہاں رہنے کی اجازت دے دو۔ میری یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور مجھے بھی ذرا تسلی ہو گئی تھی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے یہ نیکی کتنی بھاری پڑ سکتی ہے۔ خیر، دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ تعبیر میرے گھر میں تحفظ محسوس کرنے لگی تھی، لیکن وہ زیادہ بولتی نہیں تھی، اکثر خاموشی رہتی تھی، اور اس کی خاموشی اس کی معصومیت کو چار چاند لگا دیتی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت چمکدار تھیں، جن میں اس کے بہترین مستقبل کی جھلک نمایاں ہوتی تھی۔ وہ اب 18 سال کی پورے ہونے والی تھی۔ میں نے اس کا داخلہ شہر کے بہترین کالج میں کروا دیا تھا، اور میری ہی گاڑی اسے روز کالج سے لینے اور چھوڑنے کا کام کرتی تھی۔ اس کا ایف اے پورا ہونے والا تھا۔ مجھے بھی اب اس کی عادت ہو گئی تھی۔ میری اولاد نہیں تھی، لیکن اس کے آ جانے سے میری تنہائی دور ہو چکی تھی۔ ہم سب ماضی کو بھلا کر بہترین زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ایک روز گھر کی گھنٹی بجی، لیکن گھنٹی بجانے والوں کو نہ جانے کیا جلدی تھی کہ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہم سب تیزی سے کمروں سے باہر آ گئے کہ اللہ خیر کرے کون آ گیا ہے۔ جیسے ہی ہم باہر آئے، ایک بڑی داڑھی اور لمبے بالوں کے ساتھ مونچھوں کو تو دیتا شخص اپنے ساتھ 4 سے 5 آدمی لے کر ہمارے گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تعبیر میرے پیچھے چھپ گئی۔ اسی وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ آج کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ یہ میری بچی ہے، گھر سے بھاگ کر تمہارے پاس آئی ہے۔ مجھے کب سے اس کی تلاش تھی۔ ہمارے سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ بشر مومن تھا، وہی بشر مومن جس نے تعبیر کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ زہیر بھی میرے پہلو میں حیران و پریشان کھڑا تھا۔ میری تو جان حلق کو آ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، لیکن میں اتنی آسانی سے تعبیر کو اس وحشی کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بیچاری معصوم سی بچی محض میرے تحفظ کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ وہ شخص آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے بے رحمی سے تعبیر کا ہاتھ پکڑنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ یہ زہیر کی ہونے والی بیوی ہے۔ اس شخص کا بڑھتا ہاتھ وہیں رک گیا اور زہیر نے ایک دم میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تعبیر بھی سناٹے میں چلی گئی۔ بشر مومن نے کہا کہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ میں نے ہمت جتا کر کہا کہ میں بکواس نہیں کر رہی، یہی سچ ہے۔ یہ میرے شوہر سے شادی کرنے والی ہے اور شادی کر کے اسی گھر میں رہے گی۔ تب وہ شخص زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ پھر اس وقت مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ خیر، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ تم ایسے اس لڑکی کو نہیں لے جا سکتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ لڑکی خود یہی بات کہہ دے تو ہم اس کا نکاح خود تمہارے شوہر سے کروا دیں گے۔ میں نے تعبیر کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے انکل کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی جلدی سے کہہ دیا کہ وہ زہیر سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو وہ بولا ٹھیک ہے، ہم اس کے بڑے ہیں، ہمارے سامنے اس کا نکاح ہوگا، تبھی ہم اس کے نکاح کو مانیں گے۔ اس کی یہ بات کرنی تھی کہ میرے دل میں ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ مجھے لگا کہ آج میں ایک یتیم بچی کو بچاتے بچاتے کہیں خود اس دنیا سے پردہ پوش نہ ہو جاؤں۔ جنوری کے وسط میں بھی میرا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، اور زہیر کی آنکھوں کی ناراضگی اب غصے میں بدلنے لگی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ خدا کرے وہ کچھ الٹا سیدھا نہ بول دے، اور اللہ نے میری عزت رکھ لی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر تعبیر کی جانب دیکھا تو وہ بیچاری ڈر سے کانپ رہی تھی، اور اس کے آنسو متواتر اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ میرے پاس اس وقت اس کو بچانے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے فوراً اس نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ زہیر نے مجھے اکیلے میں بلایا اور بولا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم اس لڑکی کو میرے سر پر کیوں بٹھا رہی ہو؟ میں نے زہیر کے آگے ہاتھ جوڑے اور اسے کہا کہ اللہ کے واسطے یہ نکاح کر لو، بس یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے تو پھر تم اسے طلاق دے دینا۔ میرے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر وہ رضامند ہو گیا تھا۔ تعبیر بیچاری تو سکتے میں تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا کر پیار سے کیا اور اسے سمجھایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مولوی صاحب آ چکے تھے اور میں اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ سے کسی اور کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھی، جبکہ تعبیر پریشان تھی اور اس طرح کسی شادی شدہ کی منکوحہ بنائی جائے گی، اور میں نے تو جس کرب سے گزر کر یہ کڑوا گھونٹ بھرا تھا یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ نکاح ہو گیا تھا، اور اس کا نکاح ہوتے ہی وہ لوگ واپس چلے گئے تھے، اور ہم تینوں کی زندگیوں کو ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا چھوڑ گئے۔ ہم تینوں کے پاس ایک دوسرے کو کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ کافی دیر یوں ہی خاموشی سے بیٹھنے کے بعد زہیر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ میں ہمت کر کے تعبیر کے پاس گئی اور اسے بھی دلاسا دیا۔
जबकि मैं खुद भी कुछ ऐसी कैफियत से दो चार थी। लेकिन इस वक्त मुझे मजबूत रहना था। ज़ुहैर इस शादी के लिए किसी तरह भी राज़ी नहीं था। मैं इसे समझाती रहती कि ये महज फ़र्ज़ी निकाह है, लेकिन वो अब और ज़्यादा खामोश हो गया था। मेरा हर दिन इन दोनों को तसल्ली देते गुजर जाता। मैं खुद अपनी ज़िंदगी से उकताने लगी थी। हम पर बशर मोमन की कड़ी नज़र भी थी। वो 2 बार घर के चक्कर लगा चुका था, इसलिए इतनी जल्दी ज़ुहैर ताबीर को तलाक भी नहीं दे सकता था। अभी इस शादी को चंद महीने ही गुजरे थे कि एक दिन मेरा छोटा भाई अचानक मेरे घर आ गया। इन चंद महीनों में पहली बार मैं दिल से मुस्कुराई थी। मेरा भाई मुझसे 3 साल छोटा था और तुर्की में जॉब करता था। मेरी इसमें जान बसती थी। ज़ुहैर और वो आपस में बेहतरीन दोस्त भी थे, इसलिए वो भी इसे देखकर खुल उठा। मेरे भाई बहुत ज़्यादा जिंदा इंसान था, जो हर वक्त खुश रहता था और दूसरों में खुशियाँ बांटता था। जब वो आया तो मैंने इसकी ताबीर से भी मुलाकात करवाई। वो नहा धोकर खाने की मेज़ पर आ बैठा। ताबीर और ज़ुहैर भी मेरे साथ मौजूद थे। मैं अपने भाई को इस सब के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैंने ज़ुहैर को भी रोक दिया था कि वो भी कुछ ना बताए। अब्तिसाम हमेशा की तरह मजाक से भरपूर बातें सुनाने लगा, कुछ अपने दोस्तों की, कुछ अपने वर्कर्स की बातें। इसकी बातें सुनकर ताबीर भी आज मुस्कुरा रही थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बेहद हसीन लगती थी। चंद दिन यूं ही गुजरते रहे। आजकल ताबीर भी बोलने लगी थी। दूसरी जानब ज़ुहैर के दिल में ताबीर के लिए एक अजीब सी कैफियत थी और ताबीर भी इसका सामना कर चुकी थी। ये बात मुझे परेशान कर दिया करती थी। मैं जानती थी कि ज़ुहैर मुझे बेपनाह मोहब्बत करता है, वो भी मुझे धोखा नहीं देगा। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि इस तरह एक घर में बिल्कुल खामोश होकर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। एक रोज़ इब्तिसाम ने मुझे बताया कि वो ताबीर को पसंद नहीं करता और मुझे ये सुनकर बेहद परेशानी हुई। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा वहम भी उठ रहा था कि अगर इब्तिसाम को हकीकत मालूम हुई तो वो क्या करेगा। मैंने इस बारे में अभी किसी को नहीं बताया था। हर कोई यही जानता था कि मैंने अपने साथ एक यतीम बच्ची रखी हुई थी। खैर, फिर वक्त मुझे ताबीर से बात करना थी, सो मैं इसके पास गई और इससे बताया कि अब तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। तब इसने हैरत से मेरी जानब देखा और बोली, लेकिन मेरी शादी तो ज़हीर से हुई है। तो मैंने इसे कहा कि ये तो मजबूरी का रिश्ता है जिसे ख़त्म किया जा सकता है। तब इसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभरी, जिससे मैंने इसके एहसासात का भी अंदाज़ा लगाया। ज़ुहैर को भी इस बारे में जानकर कुछ बुरा नहीं लगा। मैंने इसे कहा कि तुम ताबीर को तलाक दे दो ताकि हम इसकी शादी करवा दें। तो ज़ुहैर ने कहा, ठीक है, अभी तो मुझे अर्जेंट मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है। जैसे ही वापस आऊँगा तो बात करूँगा। मैंने इसकी वापसी के अगले दिन एहसान और सना की तारीख रख दी। इस निकाह को 7 महीने का अरसा गुजर चुका था और मुझे भी अपने शौहर के इस रिश्ते को लेकर कोई शक व शुबा नहीं था। ना ही मुझे ये लगा कि ज़ुहैर भी ताबीर के साथ कोई ज़्यादती कर सकता है। मेरा एक ही भाई था, इसलिए मैंने ज़ोर शोर से तैयारी कर रही थी। अब तो आसानी से इसका निकाह मेरे भाई से हो सकता था। हम सब बेहद खुश थे। लेकिन इन्हीं तैयारियों के दौरान में एक दिन अचानक ताबीर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। मैं इसे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। मुझे लगा कि शायद किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया है। मैं लम्हा बलम्हा इसके चेहरे की जानब देखने लगी तो इसने निगाहें नीचे कर लीं। डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। आज मेरा ज़ब्त जवाब दे चुका था। इस लड़की से मुझे इस तरह की किसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैं इसे घर ले आई और आते ही पूछा कि ये किसका बच्चा है। तुम जानती भी हो अगर ज़ुहैर को जो बात पता चली तो वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे। मैंने इससे कहा कि अभी इसी वक्त इस गुनाह को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। वो मेरे सामने हाथ जोड़ रही थी और खुदा के लिए मुझ पर ये जुल्म ना करे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं इसे घसीटती हुई दरवाजे तक लाई कि अचानक घर का दरवाज़ा खुला और ज़ुहैर अंदर दाखिल हुआ। ताबीर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। ज़ुहैर एकदम आगे बढ़ा और इसने ताबीर को थाम लिया और बोला कि क्या हुआ है, तुम बेचारी पर जुल्म क्यों कर रही हो। मैं इसकी बात पर तिलमिला उठी थी। मैंने कहा कि तुम नहीं जानते कि इस बेचारी ने क्या किया है। ज़ुहैर ने कहा कि क्या किया है, इसने मुझे भी बताओ। तब मैंने इसकी जानब देखा और बोली कि किसी के साथ मुंह काला करके आई है, ये माँ बनने वाली है। तब ज़ुहैर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उमड़ आई और इसने कहा कि वाकई तुम माँ बनने वाली हो। तब मैंने सवारिया नज़रों से ज़ुहैर की जानब देखा और बोली कि तुम क्यों खुश हो रही हो। तब इसने कहा कि खुश होने की बात तो है, मैं बाप बनने वाला हूँ, ये मेरा बच्चा है। इसके लफ्ज़ अभी मुंह में ही थे कि मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर किसी ने कोई गम का पहाड़ तोड़ दिया हो और मैं एकदम लड़खड़ा के पीछे को हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ये नेकी मुझ पर इतनी भारी पड़ सकती है।
میں نے زہیر کی جانب دیکھا اور ہمت جتا کر بولی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے الفاظ بار بار میرے گلے میں اٹک رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اس میں غلط کیا ہے؟ ہماری شادی کو 9 سال ہونے والے ہیں۔ آج تک تم مجھے اولاد کی خوشی نہیں دی اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ مجھے تعبیر نے میرا حق دیا ہے اور میں نے ہی اس کو روکا تھا کہ تمہیں کچھ نہ پتہ چلے۔ وہ تو اس سب کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے منایا تھا۔ ابھی ہم یہ ساری باتیں کر ہی رہے تھے کہ ابتسام بھی آ گیا۔ وہ شاید سب کچھ سن چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور مجھے اپنے آپ ایک کٹہرے میں کھڑا لگنے لگا۔ میں نے بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، لیکن میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ انتہائی غلط تھا۔ تعبیر کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، لیکن اس وقت وہ مجھے زہر لگ رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس طرح اس مشکل وقت کا سامنا کروں۔ میں نے کمرے میں جاتے ہی وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ تو مجھے صبر دے، اس مصیبت سے نکلنے کا حوصلہ دے۔ میرے آنسو گر رہے تھے اور میری دعا میں اٹھے ہاتھ بھی کانپنے لگے تھے۔ میں اس روز ٹوٹ کر رو رہی تھی۔ کوئی عورت کیسے اپنے شوہر کے ساتھ دوسری عورت کو برداشت کر سکتی ہے؟ کچھ دیر رونے کے بعد اچانک میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک خیال ڈالا کہ میں غلط رو رہی ہوں۔ میرے یہ آنسو فضول ہیں۔ مرد اسلام کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو پھر میں کیوں اس چیز پر شور ڈال رہی ہوں؟ اولاد کو کون نہیں چاہتا؟ زہیر کی خواہش ناجائز تو نہیں ہے اور اس بچے کا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ میں نے خود اس معصوم گڑیا کی شادی کروائی تھی اور زہیر تو مرد ہے، اس نے محض اپنا حق ہی تو مانگا ہے۔ وہ تو تعبیر سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ سب میری محبت میں ہی تو کیا تھا۔ بس انہی سوچوں میں گم میں وہاں سے ایک فیصلہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر نکلی۔ میرے دل سے منو بوجھ ہٹ گیا تھا۔ میں سیدھی تعبیر کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ میں اسے سچے دل سے قبول کر چکی ہوں۔ زہیر بھی اس چیز سے خوش تھا۔ اس کی محبت میرے لیے کم نہیں ہوئی تھی۔ ابتسام اگلے ہی دن واپس ترکی چلا گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ ہمارے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں اور بہت خوش بھی ہیں۔ تعبیر کا بیٹا مجھے بڑی امی کہہ کر پکارتا ہے۔ تعبیر کا بیٹا زہیر کا خون ہے، اس کی اولاد ہے، اس لیے وہ مجھے دل و جان سے پیارا ہے۔ اگر میں اس وقت کوئی غلط قدم اٹھا لیتی تو شاید میں اپنے ساتھ ساتھ ان دونوں کی زندگیاں بھی برباد کر بیٹھتی۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھوں بار شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی بڑے گناہ سے بچا لیا تھا۔ ایک دن زہیر خبر لے کر آئے کہ کچھ نامعلوم لوگوں نے بشر مومن کو قتل کر دیا ہے۔ جب یہ خبر میں نے تعبیر کو بتائی تو وہ رونے لگی اور دل میں خدا کا شکر بھی ادا کرنے لگی کہ آج غریب لوگ اس ظالم کے ظلم سے رہا ہو گئے ہیں۔